ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بھائی صاحب, جو سیاسی عدم استحکام ہے, حکومت جو ہے وہ ایک طرف مذاکرات میثاق جمہوریت کے نعرے لگا رہی ہے, عملی اقدام اس سے آگے نظر ہی نہیں آتا. اپوزیشن بھی تقسیم ہے, اور موجودہ حالت اپوزیشن کی دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تقسیم ہی رہے گی. سر, یہ اپوزیشن صرف نہیں ہے, اس کے پاس حکومت بھی ہے. آپ میثاق جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس ایک میثاق ہے جس کو آئین کہتے ہیں, اس کو بھول گئے آپ؟ آج ملک میں کیا آئین کی بالادستی ہے؟ آئین کے فنڈامنٹل رائٹس آپ نے سسپینڈ کیے ہوئے. یہ آپ کے سامنے سسپینشن ہے نا. کیا اسپیکر اسمبلی اپنے لیڈر آف اپوزیشن کو بچا سکا ہے اس پولیس کے افسر سے؟ اس کو بلا بھی سکا ہے؟ میں نے آئی جی پولیس اسلام آباد یہاں پر پیش ہوتا دیکھا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے. ایک افسر تھے, اس نے راستہ روکا تھا اسمبلی کے اندر آنے کا, پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے. وہ برطرف کر دیا گیا تھا نوکری سے. بہت سینئر افسر تھا, میرا خیال ہے ایس ایس پی رینک کا وہ افسر تھا. تو آپ جب یہ چیزیں نہیں کر سکتے, کیوں کون سی میثاق کی بات کر رہے ہیں؟ اسمبلی میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اپوزیشن کو. تو ریاض کیا نہیں ہے, عمران خان صاحب یہی کرتے تھے. سینیٹ کے اندر کیا حالات ہیں, کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے اسمبلی ایڈجرن ہو جاتی ہے. آپ عجیب ایک ملک بن گئے, پھر کہتے ہیں ملک چلتا نہیں ہے. ملک کیسے چلے گا؟ ملک نظام پہ چلتا ہے. نظام اس ملک کا آئین ہے, میثاق جمہوریت نہیں ہے. کیا جمہوریت کی میثاق ہے؟ آپ نے سائن کی تھی نا پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ آپ میثاق جمہوریت سائن کر رہے ہیں, ادھر نارو ہو رہا ہے. بیک وقت ہم تاریخ بھول جاتے ہیں. کتنے دنوں میثاق چلی تھی؟ یہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنی, بڑی واہ واہ ہوئی کہ یہ میثاق جمہوریت کی کامیابی ہے. 6 ہفتے بعد وہ ٹوٹ گئی, پنجاب کو گورنر راج لگ گیا. یہ میثاق جمہوریت کی حالت ہے. بھائی میثاق آپ کے پاس آئین ہے, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, ملک چلے گا. رائٹ. اور بھائی صاحب, ایسے میں جہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اگلے مہینے سے تحریک چلانے کا, احتجاجی ریلیز نکالنے کا اعلان کیا ہے, سو کوئی کامیابی اس فرنٹ پہ نظر آئے گی کچھ آواز اٹھانے سے؟ آپ کا کام ہوتا ہے احتجاج کرنا, ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرنا. اور آپ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آئین کی بالادستی نہیں, رول آف لا جسے کہتے ہیں نا. رول آف لا کے بغیر پاکستان کی نہ معیشت چلے گی, نہ نظام چلے گا, نہ ملک کے اندر اتفاق ہوگا, نہ ملک آگے بڑھ پائے گا. یہ بات جب ہم سمجھ آئے گی تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. لوگ آج اتنے مایوس ہیں نظام سے, حکومت پورا زور لگا لے 500 بندے نہیں اکٹھے کر پائے گی. لوگ نہیں آتے, وہ مایوس کہتے ہیں یہ نظام ہی ختم ہو گیا ہے. اس لیے وہ احتجاج ضروری ہے. آپ اس بات کو ہائی لائٹ ضرور کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی یہاں پر عوام کا ریلا آئے گا جو حکومت کو بہا لے جائے گا. سو آپ کو لگ رہا ہے پہلے سے ہی کہ ریزلٹس اس میں یا حکومت کو پریشر میں لا کے وہ کامیاب اس تک نہیں نظر آئے گی؟ حکومت پہ کیا پریشر ڈالیں گے؟ حکومت کو تو یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. لیکن اسموتھ سیلنگ ہے ان کے لیے. پھر بھی اسموتھ سیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ اسموتھ سیلنگ ہے, حکومت چل نہیں رہی. ملک کی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے نا. وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, پاسپورٹ بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر چیز کا ہم کنیٹک حل ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب بھائی صاحب, عدالتوں کی بات کی جائے, آپ کا سٹانس بڑا کلیئر رہا ہے. عدالتی جو موجودہ نظام ہے اور جو جوڈیشل سکیم جس طرح سے انفورس نظر آتی ہے اس وقت, ابھی حال ہی میں جس قسم کے 3-4 روز میں, کل ایک منال کو ڈیمولش کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف جو ہے وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے فیصلہ, اور اس سے پہلے نسلہ ٹاور کو گرائے جانے مسماری کے خلاف جو فیصلہ تھا, اس کو بھی عدالت نے سپریم کورٹ کے ان ورڈکٹس کو اختیارات سے تجاوز قرار دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک آئینی عدالت یہ دوسری آئینی عدالت کو چارج شیٹ کر رہی ہے؟ سر, یہ آئینی عدالتیں بنی کیوں ہیں؟ اسی لیے بنی تھیں کہ جو فیصلہ ادھر نہ ہو سکے یہاں سے ہو جائے گا, یہاں نہ ہو سکے وہاں سے ہو جائے گا. تو یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ یہ ہماری جوڈیشری بھی ختم ہو گئی ہے. یہ جو ترامیم آئی تھی, یہ 2 ترامیم, اس کے بعد کوئی جوڈیشری ملک میں نہیں رہی. میں ایک ٹی وی پروگرام پہ گیا تو وہ صاحب تھے, وہ پوڈ کاسٹ ہے آج کل, باقی پروگرام تو ختم ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور بہت سے سوال کیے. انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم بنے, آپ کی تنخواہ کیا تھی؟ میں نے بات سنی, میں کیا بتاؤں, شرمندگی ہوتی ہے. میں کہ میری تنخواہ ایک ریٹائرڈ جج کی بیوہ کی پینشن سے کم تھی. آپ یقین کریں, اور یہ حقیقت ہے. وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ
जज की बेवा की पेंशन से कम है। ये कैफियत है मुल्क की। मेरे शिकवा नहीं है, मैं MNA था, बल्कि वजीर भी था। जी। तो मेरे वालिद साहब एयरफोर्स रिटायर हुए थे 73 में, तो मेरी वालदा को पेंशन मिलती थी, तो मेरी तनख्वाह उनकी पेंशन से कम थी। तो आपकी बतौर वजीर? जी, मेरी बतौर वजीर, वफाकी वजीर पाकिस्तान की तनख्वाह एयर फोर्स की जो अफसर थे उनकी बेवा की जो मेरी वालदा थी उनकी पेंशन से कम थी। सर अब आपका टाइम पीछे रह गया, अभी के तो पर्क्स और मफादात जो है अब तो बढ़ गए, अब तो काफी बढ़ गई हैं और अब कोई छोड़ भी नहीं रहा अपने मफादात और मराद जो है। तो सर अभी आप समझते हैं कि ये जो पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इनको इकट्ठे होने की, वो जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब जो है वो रिटायरमेंट के बाद अब वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल यूनिटी, वो 2007 की वकला तहरीक का हवाला दिया जा रहा है कि आज कोई तहरीक नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस हमें मीडिया की नज़र नहीं आती है, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं नज़र आती है। सो मसला अगेन आप समझते हैं रूल ऑफ लॉ से ही जुड़ा है? रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। और तमाम वकला तहरीक की हकीकत भी किसी दिन आपके सामने आएगी। वकला तहरीक की? जी, बताइए ना, थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, मेरी इसके बारे में एक राय है और मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है, वो उसको छोड़े उसको। तो आप कब उस पर से मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बहरहाल किसी दिन जो मेरी राय मैं बता दूंगा पॉडकास्ट पे, फिर आप बता देंगे। पॉडकास्ट पे बताएंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब। जी जी, हकायक एक ही जगह रह गई है, पॉडकास्ट, वो भी घबराते हैं। सोशल मीडिया जो है इस वक्त उससे कुछ चीज ढकी छुपी नहीं है, बट बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।